بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 3 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں روح پھونکنے کے بعد تم سب آدم کو سجدہ کرنا، مگر ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اور ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا یہ بھی بتائیں گے۔ آئیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس آیت کریمہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من الطین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اور اس میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا تو یہ ابلیس سمجھنے لگا کہ میں آدم سے مرتبے میں زیادہ ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ اس نے تکبر کیا، اس وجہ سے ابلیس کافر ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تجھے کس چیز نے روکا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے یہ بھی کہا کہ میں نے جس کو اپنے دستے قدرت سے بنایا تو تجھے کس چیز نے روکا، سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ تھا؟ تو اس کے جواب میں ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے مرتبے میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، مرتبے میں زیادہ ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کا جواب قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من الطین۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہاں پر ابلیس نے اپنے آپ کو خود کو افضل اور مرتبے والا بتایا، بلکہ یہ باطل عقیدہ اور بیوقوفی ہے، کیونکہ افضل تو وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ افضل بنائے، یعنی مرتبے والا تو وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنائے، اور اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مرتبہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور ابلیس کا یہ کہنا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آگ کے اندر تیزی اور بلندی ہوتی ہے اور یہ چیزیں تکبر کی نشانی ہے، جبکہ مٹی کے اندر یہ صفات اور یہ خوبی ہے کہ ٹھہراؤ ہے، عاجزی ہے، صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ملک ہلاک ہو جاتے ہیں، اور مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے تو مٹی اسے محفوظ کر رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے، اور مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو بجھاتی نہیں بلکہ فنا کر دیتی ہے۔ اس واقعے سے
ابلیس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پہلا گناہ تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا۔ دوسرا گناہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ تیسرا گناہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی اور انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا۔ چوتھا گناہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ پانچواں گناہ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا، اور حسد کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس سے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ چھٹا گناہ یہ کیا کہ مقربین اور صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ پھر توبہ کرنے کے بجائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اور قیامت تک اس کے لیے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک مجھ پر لعنت فرمائی ہے تو ابلیس نے مہلت مانگی، رب کی بارگاہ میں جا کر قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کیا، مولا مجھے مہلت دے۔ ابلیس کی مانگ کا مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ حجر میں یوں ارشاد فرمایا گیا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابلیس نے مطالبہ مہلت کیوں مانگی، کیا وجہ تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی، ابلیس نے رب سے کہا اے میرے رب اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لوں گا، اور اس کی تمام اولاد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں یہ کہنے لگا کہ اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز اور بڑا بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے فریب اور دھوکے میں نہیں آئیں گے اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی کیا ابلیس کو مہلت دے گا قیامت تک؟ آپ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔